السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شہاب الدین، ایک زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، یہ ہے رہنمائی انگریزی کے ذریعے سے انگلش سیکھنے کا 74واں دن اور سلسلہ وار اسباق کا 61واں سبق۔ اس سے پہلے ہم نے فیوچر کا دوسرا ٹینس یعنی کہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس زمانے مستقبل استمراری پڑھا سیکھا اور مشق کیا۔ آج کے سبق میں ہم اسی کا تیسرا ٹینس یعنی کہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس پڑھنے والے ہیں، یعنی زمانے مستقبل مکمل۔ یہ ٹینس بھی دیگر ٹینس کی طرح بہت ہی آسان ہے اور فیوچر کے ویسے بھی تمام ٹینسز آسان ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھیں اور اچھے سے سمجھ کر مشق کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، آپ کے لیے ایک زبردست خوشخبری ہے کہ اردو سے انگریزی سکھانے والی ہماری نایاب کتاب رہنمائی انگریزی اب PDF فائل کی شکل میں بھی آ گئی ہے۔ یہ محض کتاب کا PDF فائل نہیں بلکہ بنیادی انگلش اور ایڈوانس انگلش پر مشتمل انگریزی کورسز کا مکمل نصاب ہے، جو کئی سالوں کی مسلسل محنت کے بعد تیار ہوا ہے۔ اس لیے اس فائل کی قیمت 99 روپے انڈین رکھی گئی ہے، جو آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں حاصل کر سکتے ہیں۔ حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ نمبر یہ ہے 76 67 63 52 99۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 61، سبق نمبر 61، فیوچر پرفیکٹ ٹینس زمانے مستقبل مکمل۔ جیسا کہ تمہید آپ جان چکے ہیں کہ آج ہم فیوچر پرفیکٹ ٹینس یعنی زمانے مستقبل مکمل پڑھنے والے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کی تعریف جانتے ہیں کہ کیا ہے تعریف۔ تو تعریف یہ ہے کہ زمانے کے جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مستقبل میں کوئی کام کسی خاص وقت تک ختم ہو جائے گا، یعنی فیوچر میں مستقبل میں کوئی کام خاص وقت تک ختم ہو جائے گا، یعنی ابھی کچھ نہیں ہوا لیکن آگے چل کر کے مستقبل میں کوئی کام ایک وقت تک ختم ہو جائے گا، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اب اس کی پہچان کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اردو جملوں کے آخر میں چکے گا، چکے گی اور چکیں گے، یا پھر چکا ہوگا، چکی ہوگی، چکے ہوں گے، یا پھر لیا ہوگا، دیا ہوگا، لی ہوگی، دی ہوگی، یعنی ایسے الفاظ جس سے پتہ چلے کہ کوئی کام ہو چکا ہوگا۔ تو یا تو چکے گا، چکے گی، چکیں گے، یا چکا ہوگا، چکی ہوگی، چکے ہوں گے، ایک ہی طرح ہے لیکن تھوڑا لفظ کا فرق ہے، یا پھر لیا ہوگا، دیا ہوگا، لی ہوگی، دی ہوگی، اس طرح کے الفاظ اخیر میں علامت کے طور پہ، پہچان کے طور پہ آئیں گے۔ تو سمجھ جائیے کہ یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس ہے۔ جس مثال کے طور پہ صدیق بازار جا چکا ہوگا، صدیق will have gone to the market، تم مقابلہ جیت چکے ہوگے، you will have won the competition، اس نے کتاب خرید لی ہوگی، he will have bought the book، میں کل صبح تک گھر پہنچ چکوں گا، I will have reached home by next morning، وسیم اسجد سے مل چکا ہوگا، وسیم will have met اسجد، شام تک خالد اسے دیکھ چکا ہوگا، خالد will have seen him by evening۔ تو جتنی بھی مثالیں دی گئی ہیں ان سب کے اخیر میں دیکھیں علامت کے طور پہ، پہچان کے طور پہ چکا ہوگا، چکے ہوں گے، یا پھر لی ہوگی، چکوں گا، چکا ہوگا، چکا ہوگا، وہی علامت پہچان ہے جو اوپر بتائی گئی۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اس کا فعل یعنی ورب کیا ہوگا، کون سا فعل کا استعمال ہوگا۔ تو جتنے بھی پرفیکٹ ہوتے ہیں سب میں ورب کی تیسری شکل کا استعمال ہوتا ہے، بہت سمپل سے پہلے سے بھی ہم سنتے آ رہے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں اس کا ہیلپنگ ورب یعنی کہ فعل معاون کیا ہوگا۔ تو فعل معاون کے طور پہ دو ہیلپنگ ورب آئیں گے، ول اور ہیو۔ اس سے پہلے ول بھی تھا، اس میں ہیو آئے گا، یعنی ول تو رہے گا سب میں، بی کی جگہ صرف یہاں ہیو لگ جائے گا، ول ہیو دونوں ہیلپنگ ورب۔ اب قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ وہی ہے جہاں بھی دو ہیلپنگ ورب آئے تو سیم رول رہتا ہے کہ بھئی پہلا والا جو ول ہے وہ سوالیہ جملے میں آئے گا شروع میں، اور ہیو مین ورب کے ساتھ جڑ کر کے آئے گا، اس سے پہلے لگ کر کے آئے گا۔ ہاں، نیگیٹیو میں نفی والے جملے میں، یعنی جو جملہ منفی والا ہوگا اس میں ول ہیو ہی وانٹ ہیو ہو جایا کرے گا۔ چلیے پہلا طریقہ دیکھتے ہیں۔ افرمیٹیو کی ترتیب سب سے پہلے ہوگی مثبت کی، سبجیکٹ آئے گا ول ہیو، اس کے بعد ورب 3 آبجیکٹ۔ مثال ہے میں گھر جا چکا ہوں گا، میں کے لیے فوراً آئی آ جائے گا، اس کے بعد ول ہیو، آئی ول ہیو، جانے کے لیے گو کا تھرڈ فارم گون، آئی ول ہیو گون، گھر کے لیے ہوم، چونکہ گھر ہوم ہے تو ٹو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو جملہ ہو جائے گا آئی ول ہیو گون ہوم، آئی ول ہیو گون ہوم۔ اگلی مثال ہے وہ کل شام تک یہ کتاب پڑھ چکی ہوگی، چونکہ مؤنث کی بات ہے، چکی ہوگی اس لیے شی لائیں گے، فوراً ول ہیو، شی ول ہیو، پڑھنے کے لیے ریڈ آتا ہے، اور اس کا تھرڈ فارم بھی، سیکنڈ تھرڈ فارم بھی READ ہی لکھا جاتا ہے لیکن پڑھتے ہیں اس کو ریڈ، تو وہ لکھ دیں گے ریڈ۔ اس کے بعد اس کتاب کے لیے، یہ کتاب کے لیے دس بک، اور کل شام تک کے لیے بائی نیکسٹ ایوننگ، تو ہو جائے گا she will have read this book by next evening، she will have read this book by next evening۔
अगली मिसाल है, हम अगले हफ्ते तक उससे मिल चुके होंगे, किसी के बारे में है। तो पहले हम के लिए वी आएगा, फॉरन विल है, वी विल है, मिलने के लिए मीट आता है और सेकंड थर्ड फॉर्म इसका मेट है, तो उसको लिख देंगे। फिर उसके बाद उससे के लिए हिम, और यहाँ पे हर भी आ सकता है, कोई तो हिम हर में से कोई भी आ सकता है, लेकिन मुनासिब हिम लिख देते हैं। अगले हफ्ते के लिए बाय नेक्स्ट वीक, तो जुमला हो जाएगा वी विल हैव मेट हिम बाय नेक्स्ट वीक, वी विल हैव मेट हिम बाय नेक्स्ट वीक। तो ये 3-4 मिसालें दी गई हैं अफर्मेटिव यानी मुस्बत की। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगला है नेगेटिव यानी कि मनफी तरतीब है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वांट है, विल नॉट का शॉर्ट हो जाएगा वांट है, फिर वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। मिसाल है, मैं घर नहीं जा चुका होगा, मैं के लिए आई, फॉरन वांट है, आई वांट है, क्योंकि नेगेटिव जुमला है इसलिए। उसके बाद तीसरी शक्ल आ जाएगी जाने के लिए, गो के गॉन, आई वांट हैव गॉन, घर के लिए होम हो जाएगा आई वांट हैव गॉन होम, आई वांट हैव गॉन होम, मैं घर नहीं जा चुका हूँगा। तो समझने के लिए एक मिसाल भी काफ़ी है, बाकी आप अपने से बना सकते हैं। तीसरा तरीका है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सवालिया मुस्बत। तरतीब होगी सबसे पहले, चूँकि सवालिया है शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, विल हैव, तो एक ही लाएंगे जो असल है विल शुरू में। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगा, फिर उसके बाद आगे वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। मिसाल है, क्या मैं घर जा चुका होऊंगा, क्या मैं घर जा चुका होऊंगा, फॉरन विल आएगा, उसके बाद मैं के लिए आई, विल आई, उसके बाद है, विल आई है, जाने के लिए गॉन, घर के लिए होम, तो हो जाएगा विल आई हैव गॉन होम, विल आई हैव गॉन होम, क्या मैं घर जा चुका हूँ। अगला है चौथा तरीका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सवालिया मनफी तरतीब होगी। वही विल को शॉर्ट में विल नॉट का वांट लाएंगे शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट हैव, दूसरा हेल्पिंग वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। जुमला है, क्या मैं घर नहीं जा चुका हूँगा, फॉरन वांट आ जाएगा शुरू में, उसके बाद मैं के लिए आई, फॉरन हैव, वांट आई हैव, जाने के लिए गो, और घर के लिए होम, तो हो जाएगा वांट आई हैव गॉन होम, वांट आई हैव गॉन होम, क्या मैं घर नहीं जा चुका हूँगा। पांचवा इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव विद डब्ल्यूएच फैमिली सवालिया मुस्बत में डब्ल्यूएच फैमिली, डब्ल्यूएच का इस्तेमाल करेंगे तो डब्ल्यूएच वर्ड कोई भी एक ले आएंगे, उसके बाद फॉरन विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर है, फिर वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल है, मैं घर क्यों जा चुका हूँगा, मैं घर क्यों जा चुका हूँगा, क्यों के लिए आ जाएगा फॉरन वाई, उसके बाद फॉरन विल, वाई विल, उसके बाद आ जाएगा मैं के लिए आई, वाई विल आई, फौरन आ जाएगा है, वाई विल आई हैव, जाने के लिए गॉन, घर के लिए होम, तो जुमला हो जाएगा वाई विल आई हैव गॉन होम, वाई विल आई हैव गॉन होम, मैं घर क्यों जा चुका हूँगा। अगला और आखिरी तरीका है इंट्रोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली सवालिया मनफी में डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच का इस्तेमाल करेंगे, विल नॉट का शॉर्ट वांट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। जुमला है, मैं घर क्यों नहीं जा चुका हूँगा, यहाँ भी सेम रहेगा, बस डब्ल्यूएच वर्ड के फौरन बाद वांट लिख देंगे, तो डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, फिर वांट, उसके बाद मैं के लिए आई, वाई वांट आई, फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर गॉन, उसके बाद घर के लिए होम, तो वाई वांट आई हैव गॉन होम, मैं घर क्यों नहीं जा चुका हूँगा। तो मैंने एक ही मिसाल पर इक्तफा किया है, बाकी अपने से आप मज़ीद मिसालें मज़ीद वर्ब से बना सकते हैं। अब आगे कंजुगेशन यानी गर्दान, इसकी भी गर्दान देख लेते हैं, मैं पढ़ के बताता हूँ। आई विल हैव गॉन, आई वॉन्ट हैव गॉन, विल आई हैव गॉन, वॉन्ट आई हैव गॉन, वाई विल आई हैव गॉन, वाई वॉन्ट आई हैव गॉन, वी विल हैव गॉन, वी वॉन्ट हैव गॉन, विल वी हैव गॉन, वॉन्ट वी हैव गॉन, वाई विल वी हैव गॉन, वाई वॉन्ट वी हैव गॉन, यू विल हैव गॉन, यू वॉन्ट हैव गॉन, विल यू हैव गॉन, वॉन्ट यू हैव गॉन, वाई विल यू हैव गॉन, वाई वॉन्ट यू हैव गॉन। They will have gone, they won't have gone, will they have gone, won't they have gone, why will they have gone, why won't they have gone. He will have gone, he won't have gone, will he have gone, won't he have gone, why will he have gone, why won't he have gone. She will have gone, she won't have gone, will she have gone, won't she have gone, why will she have gone, why won't she have gone. It will have gone, it won't have gone, will it have gone, won't it have gone, why will it have gone, why won't it have gone. Ali will have gone, Ali won't have gone, will Ali have gone, won't Ali have gone, why will Ali have gone, why won't Ali have gone. یہ تمام گردانے مکمل ہو گئے۔ اب آگے دیکھتے ہیں پریکٹس اینڈ ایکسرسائز، مشق تمرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے لاسٹ میں سوالات ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کی تعریف اور پہچان کیا ہے، یہ بتائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اردو جملوں کی انگریزی بنائیں۔ جملے ہیں، وہ کل تک آ چکا ہوگا، کیا تم شام تک سو چکے ہوگے، راشد 2 بجے تک کھیل چکا ہوگا، صبح تک میں جیت چکا ہوں گا، کیا صادق مدرسہ پہنچ چکا ہوگا، ہم اگلے دن گھر پہنچ چکے ہوں گے، اگلے ہفتے تک احمد کام نہیں کر چکے گا، ناصر اسے نہیں پیٹ چکا ہوگا، میں رات تک سبق یاد کر چکا ہوں گا، کیا وہ دیکھ چکا ہوگا۔ یہ تقریباً 10 جملے ہیں، آپ ان سے بنانے کی کوشش کریں۔ مزید جملے آپ اپنے سے اردو میں بنائیں اور پھر ان کی انگریزی بھی بنا کر مشق کریں۔ اب آگے اسکرین پر پچھلے سبق کے سوالات کے مناسب جوابات بھی دکھائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے سوالات کے جوابات کاپی میں لکھ رکھا، ہوم ورک بنا رکھا ہے، تو آپ ملا سکتے ہیں کہ آپ نے صحیح لکھا ہے یا پھر غلط۔
ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں. اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.